روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ عبید بن عمیر مشہور تابعی گزرے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی فصیح زبان دی تھی۔ ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمیر بھی بیٹھا کرتے تھے اور ان کے دل پر اثر کرنے والی گفتگو پر پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک جوان شادی شدہ عورت تھی۔ اللہ نے اسے بہت خوبصورت حسن سے نوازا تھا۔ یہ حسن بھی عجیب چیز ہے کہ بڑے بڑے بہادر پہلوان اور سورما اس کے ایک انداز نگاہ سے ڈھیر ہو کر بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ وہ بہادر جو کسی کے وار میں نہ آتا ہو، بسا اوقات حسن کی ایک بھولی نظر سے اس کے قلب اور جگر کے حالات اور ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ یہ عورت ایک دن آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو میرا یہ چہرہ دیکھے اور اس پر فدا نہ ہو۔ شوہر نے کہا کہ ہاں، ایک شخص ہے۔ تو وہ کہنے لگی، وہ کون ہے؟ کہا، عبید بن عمیر۔ اس عورت کو شرارت سوجھی، کہنے لگی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اسے اپنے حسن کا دیوانہ بنا دوں۔ شوہر نے اجازت دے دی اور وہ عبید بن عمیر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے تنہائی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ عمیر مسجد الحرام کے ایک گوشے میں اس کے ساتھ الگ آ کر کھڑے ہو گئے تو اس نے اپنے چہرے سے حجاب ہٹایا اور اس کا چاند سا چہرہ قیامت ڈھانے لگا۔ عبید نے اسے بے پردہ دیکھ کر فرمایا، کہا، اے خدا کی بندی، اللہ سے ڈر۔ تو وہ کہنے لگی، میں آپ پر فدا ہو گئی ہوں اور آپ بھی میرے متعلق غور کر لے۔ اس کا اشارہ دعوت گناہ کی طرف تھا۔ عبید بن عمیر اس کے جھانسے میں کب آنے والے؟ عبید نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں، اگر تو صحیح جواب دے دیتی ہے تو میں تیری دعوت پر غور کر سکتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی تو عبید بن عمیر نے فرمایا کہ اگر موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے تو کیا اس وقت بھی تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں۔ فرمایا، درست ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جا رہے ہوں اور تجھے اپنے اعمال نامے کے متعلق معلوم نہ ہو کہ وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ تو پھر اس نے کہا کہ بالکل نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ پل صراط کو پار کرتے ہوئے کیا آپ کو اس گناہ کی خواہش ہوگی؟ پھر اس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے اپنے عمل کے سوال و جواب کے لیے جس وقت کھڑی ہوگی اس وقت اس گناہ میں تجھے رغبت ہوگی؟ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر۔ اللہ نے تجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اس کی نافرمانی نہ کر۔ چنانچہ وہ عورت جب اپنے گھر لوٹی تو اس کے دل کی کائنات بدل چکی تھی۔ دنیاوی لذتیں اور شوخیاں اس کو بے حقیقت معلوم ہونے لگیں۔ پھر اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ مرد اگر عبادت کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ اور اس کے بعد نماز و روزہ اور عبادت میں مشغول ہو کر ایک عابدہ اور پرہیزگار خاتون بن گئی۔ اس کا آزاد مند شوہر اس کی حالت دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ مجھے عبید بن عمیر کے پاس شرارت کے لیے اپنی بیوی بھیجنے کا کس نے مشورہ دیا تھا؟ اس نے تو میری بیوی کو بگاڑ دیا۔ پہلے ہماری ہر رات شب زفاف ہوا کرتی تھی، اب اس کی ہر رات عبادت میں گزرتی ہے۔ وہ راتوں کو عبادت میں مشغول ہو کر راہبہ بن چکی ہے۔ دوستوں، واقعتاً مرد مومن کی نگاہ ایمان افروز سے بسا اوقات
دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے اور دل و دماغ کی شوخی مستی جلوہ ایمان کے سامنے دم توڑنے لگتی ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔